السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدک یا اللہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الطین والماء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين المعين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين، والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین باوقار اور رفیقان ملت اسلامیہ، آئیے کچھ اور معروضات سے قبل کچھ کہنے سننے سے پہلے ہم سب مل کر ساری کائنات کے مرکز عقیدت رحمت عالمینہ سرکار سجن سرکار مکہ مکرمہ سردار مدینہ منورہ صبح کائنات کے شمس الضحیٰ شام کائنات کے بدر الدجا انیس بے کساں چارہ ساز درد مندہ نیر تاباں سرخیل انبیاء کونین کی زیب و زینت عرش کی طب و نزہت مالک جنت مصدر شریعت منبع طریقت مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت محبوب المؤمنین مقدور الطالبین اکمل الراشدین افضل الارشدین راحت العاشقین حضور جان نور شافع یوم النشور احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ روحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ مقدسہ مطہرہ منورہ میں درود پاک کی ڈالی عقیدتوں کی تعلیم میں سجا کر پیش کریں۔ بڑی آواز کریں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اور محمد کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ اور محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر مال و جاں اولاد سے پیارا، پدر مادر برادر مال و جاں اولاد سے پیارا۔ معزز رفیقان ملت اسلامیہ، خطبہ مسنونہ کے اندر میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت کلام بلیغ فرقان حمید برہان رشید کے اندر کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اللہ نے آقا دو جہاں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا، اے حبیب آپ فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اے لوگو اے میرے امتیوں، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ سے دوستی کرنا چاہتے ہو، اور یہ چاہتے ہو کہ رب تبارک و تعالی تم سے محبت فرمائے، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے، اللہ تمہیں اپنا مقرب بنا لے، اللہ تمہیں اپنا قریبی بنا لے، فاتبعونی یحببکم اللہ، تو تم میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت فرمائے گا، تم میری راہ پر چلو، اللہ تمہیں دوست بنا لے گا، تم میری اطاعت کرو، رب تبارک و تعالی تمہیں اپنا مقرب بنا لے گا، تم میری پیروی کرو،
اس نقطے کو چھوڑ کر، اس نظریے کو چھوڑ کر، اس زاویے کو چھوڑ کر اور اس اصول کو چھوڑ کر اگر کوئی محبت خدا کا دعویٰ کرے تو وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو ابھی آقا کا غلام بنایا ہی نہیں، تو رب تبارک و تعالیٰ کا قرب اس کو حاصل کہاں سے ہوگا؟ تو اللہ کا اگر قرب چاہتے ہو تو رسول اللہ کے دامن کرم سے وابستہ ہو جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں معزز اور مقرب بننا چاہتے ہو تو رسول پاک کی اطاعت کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لو، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو محبت رسول اور غلامی رسول کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لو۔ معزز سامعین باوقار، عشق رسول، محبت رسول ایک بڑا نفیس اور بڑا عمدہ اللہ اکبر خطاب ہے کہ محب رسول کسی کو پکارا جائے اور کسی کے حق میں محبت رسول کا عنصر آ جائے۔ معزز رفیقان ملت اسلامیہ، بندہ مومن اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہے، اپنے اعزاء اقرباء سے محبت کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں سے محبت کرتا ہے، کوئی اپنی زوجہ سے محبت کرتا ہے، کوئی اپنے مال سے محبت کرتا ہے، کوئی اپنے منصب سے محبت کرتا ہے، لیکن اللہ اکبر عشق رسول اور محبت رسول میں تمہیں جانچا جائے گا تو کس انداز میں جانچا جائے گا؟ تمہارا عشق رسول ہونا کس انداز میں چاہیے؟ تمہیں محبت رسول سے سرشار کس انداز میں ہونا چاہیے؟ تو قرآن کہتا ہے تمہارے ماں باپ کی محبت بھی رسول اللہ کی محبت پر مان پڑ جائے، تمہاری اولاد و امجاد کی محبت بھی رسول اللہ کی محبت پر مان پڑ جائے، اللہ اکبر تمہارے مال و متاع کی محبت بھی رسول اللہ کی محبت پر مان پڑ جائے، تمہارے اعزاء اقرباء کی محبت بھی رسول اللہ کی محبت پر مان پڑ جائے۔ اس طرح سے عشق رسول تمہیں کرنا چاہیے، اس طرح کی محبت تمہارے سینوں میں موجود ہونی چاہیے جس کو اللہ کے کلام نے بھی بیان کیا اور رسول اللہ کے فرمان میں بھی بیان کیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین، تم میں کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ سے زیادہ، اس کی اولاد سے زیادہ، اس کے مال و متاع سے زیادہ، اس کے منصب سے زیادہ، اس کے گھر بار سے زیادہ محب اور عزیز نہ بن جاؤں۔ معزز سامعین باوقار، تو عشق رسول کا معاملہ یہ کہ بندہ مومن اپنے آپ کو رسول اللہ کی محبت میں فنا کر دے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور محبت کا معنی وہ نہیں جو آج ہمارا معاشرہ سمجھتا کہ بس دل میں اپنے آپ کو عاشق رسول سمجھ لیا جائے، دل سے اپنے آپ کو محب رسول مان لیا جائے اور اس کے بعد رسول اللہ کے فرامین کی دھجیاں اڑائی جائیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی شریعت طاہرہ کا مذاق بنا دیا جائے۔ یہ محبت رسول نہیں ہے، یہ عشق رسول نہیں ہے، یہ عشق رسول نہیں ہے۔ جو عشق رسول جس وصف کو اور جن اوصاف کو تم نے اللہ اکبر عشق رسول کا نام دیا گیا، نام دیے ہو، بلکہ عشق رسول یہ نہیں ہے کہ جس بابت اور جس کی بنیاد پر تم مساجد کا منہ نہ دیکھو، یہ عشق رسول نہیں ہے کہ تم شریعت طاہرہ کا اپنی وضع قطع کے ذریعے سے مذاق اڑاؤ، یہ عشق رسول نہیں ہے کہ تمہارا چلنا پھرنا شریعت طاہرہ کے خلاف ہو، یہ عشق رسول نہیں ہے کہ تمہارا اٹھنا بیٹھنا شریعت طاہرہ کا مذاق بنا رہا ہو، یہ عشق رسول نہیں ہے کہ تم اپنی وضع و قطع کے لحاظ سے کبھی مسلمان نظر نہیں آتے، یہ عشق رسول نہیں ہے اللہ اکبر کہ ہفتہ ہفتہ مہینہ مہینہ تم نماز کے لیے مسجد کا رخ نہیں کرتے۔ معزز سامعین باوقار، عشق رسول تو اطاعت رسول کو چاہتا ہے، عشق رسول تو اتباع رسول کو چاہتا ہے، عشق رسول تو مساجد کو جانے کا درس دیتا ہے، عشق رسول تو وضع قطع کے لحاظ سے سنت رسول کو اپنانے کا حکم دیتا ہے، عشق رسول تو رسول اللہ کی سنتوں کے احیاء کا درس دیتا ہے، عشق رسول تو تمہیں سچا پکا سنی مسلمان بننے کا درس دیتا ہے۔ معزز سامعین باوقار، محبت صرف قلبی محبت ہو یہ کافی نہیں ہے، ہمارے عمل سے بھی محبت نظر آنی چاہیے، ہمارے کردار سے بھی محبت نظر آنی چاہیے، ہمارے سلیقے سے بھی محبت نظر آنی چاہیے، ہمارے طریقے سے بھی محبت نظر آنی چاہیے، ہمارے طرز زندگی سے بھی محبت نظر آنی چاہیے، ہمارے لباس
ظاہری اعمال کو چھوڑ کر صرف باطنی محبت کا حکم دیں اور اسی کے بارے میں لوگوں کو بتائیں تو یہ ناکافی ہوگا، اس لیے کہ باطن جب صاف ہو تو ظاہر بھی نظر آنا چاہیے، ظاہر کے ذریعے سے انسان کا باطن نظر آتا ہے، اس لیے ہمیں اپنے باطن کے ساتھ ساتھ اپنے قلبی میلان اور قلبی محبت رسول کے ساتھ ساتھ ظاہری اطاعت بھی کرنے کی ضرورت ہے۔ معزز سامعین بارگاہ، اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے عقیدوں کو سنوارنا ہے، اپنے قلبی میلان کو درست کرنا ہے۔ آج نظریہ یہ بن گیا ہے کوئی بھی مسلمان کہلانے والا وہ عاشق رسول بن جاتا ہے، وہ محب رسول بن جاتا ہے، اس کی وضاحت بس مسلمانی ہے، اس کا عقیدہ چاہے جیسا ہو۔ آج بڑا المیہ ہماری قوم مسلم کا ہے، ہمارے معاشرے کا ہے کہ ہر کوئی عاشق رسول بنا ہوا ہے، لیکن یاد رکھو اس وقت کو بھی یاد کرو جب لوگ رسول اللہ کے ساتھ سفر کیا کرتے تھے، رسول اللہ کی اقتداء میں نماز پڑھا کرتے تھے، ان کا عبادہ مسلمانوں کا عبادہ تھا، لیکن قرآن نے کہا وما ہم بمؤمنین، یہ ایمان والے نہیں ہیں، یہ مومن نہیں ہیں۔ وجہ کیا تھی؟ اللہ اکبر، ظاہری وضاحت اسلامی تھی، اللہ اکبر، رسول اللہ کی اقتداء میں نماز بھی پڑھا کرتے تھے۔ آج اپنی نمازوں پر اترانے والے اور ان کی نمازوں سے دھوکہ کھانے والے ہمارے سنی مسلمان انہیں بڑا شریف مسلمان سمجھتے ہیں، ان کے لباس پر اگر ایک قطرہ یا ایک دھبا نظر نہیں آتا تو ہمارا سنی مسلمان بڑا انہیں نمازی سمجھتا ہے، لیکن یاد رکھو اعمال سے خبر اگر کوئی چیز ضروری ہے تو وہ عقیدہ ہے۔ اللہ اکبر، وہ رسول اللہ کے ساتھ سفر کرنے والے، رسول اللہ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، رسول اللہ کے سفر و حضر میں ساتھ رہنے والے، رسول اللہ کے ساتھ جن کی نشست و برخاست۔ آج اگر کوئی اپنے امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو ہمارا سنی مسلمان اس کا عقیدہ نہیں دیکھتا، بلکہ فوراً کہہ دیتا ہے کہ یہ بڑا نمازی ہے، فلاں صاحب حاجی ہیں، فلاں صاحب مجاہد ہیں، لیکن یاد رکھو کسی کو جانچنا تو اس کی نمازوں سے نہیں جانچنا، کسی کو جانچنا تو اس کے عقیدے کے اعتبار سے جانچنا۔ اس لیے کہ میں نے عرض کیا رسول اللہ کی اقتداء میں ہم اور آپ کے پیچھے نہیں، کسی امام کے پیچھے نہیں، امام الانبیاء والمرسلین کے پیچھے نماز پڑھنے والا بھی منافق بن سکتا ہے، تو پھر اپنی بڑی بڑی مسجدیں بنانے والے، بڑی بڑی جماعتیں کرنے والے، بڑے بڑے دعوے کرنے والے، بڑا عمدہ اور نفیس لباس پہننے والا بھی منافق ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ کے اختیار کو جو نہ مانے وہ یقیناً منافق ہے، رسول اللہ کے علم غیب کو جو نہ مانے وہ یقیناً منافق ہے، جو رسول اللہ کے یار پر ہو کے، رسول اللہ کے اللہ اکبر وفاداروں پر ہو کے، جو رسول اللہ کے اصحاب پر ہو کے، وہ یقیناً منافق ہے۔ معزز سامعین بابا، تو عرض کرنے کا مقصد و مطلب یہ ہے کہ کسی کے ظاہری اعمال اس کے عشق رسول کو پتہ نہیں دیتے، کسی کے ظاہری اعمال اس کی محبت رسول کو پتہ نہیں دیتے، بلکہ اعتقاد بتاتا ہے کہ کتنا بڑا عاشق رسول ہے، ایمان اور عقیدہ بتاتا ہے کتنا بڑا محب رسول ہے۔ رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں کرنے والے ہرگز اللہ اکبر عاشق رسول نہیں ہوتے، بلکہ جن کا اعتقاد یہ ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تبارک و تعالی نے مختار کل بنایا ہو وہ عاشق رسول ہوگا، جو رسول اللہ کی آل پر اللہ اکبر درود و سلام کے قدرے نشان کرے گا وہ عاشق رسول ہوگا، اور درود و سلام کی محفلوں کا انکار کرنے والا وہ عاشق صادق نہیں ہو سکتا۔ معزز سامعین بارگاہ، تو عشق رسول اور محبت رسول کا زاویہ نظر یہ ہے، نقطہ نظر یہ ہے۔ اللہ اکبر، معزز سامعین بارگاہ، آئیں ہم اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا نظریہ کیا تھا، ان کا اعتقاد کیا تھا؟ کیا رسول اللہ کے علم کے حوالے سے وہ چینی گوئیاں کیا کرتے تھے؟ کیا رسول اللہ کے اختیار کے حوالے سے وہ رسول اللہ کو اللہ اکبر کچھ نہیں دینے والا مانتے تھے؟ اللہ اکبر، معزز سامعین بابا، اصحاب رسول تو وہ عظیم الشان نفوس قدسیہ ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ رسول اللہ کی ذات بابرکات کو مان لیا تھا، جنہوں نے اپنی حیات کا مرکز رسول اللہ کی ذات کو مان لیا تھا، جنہوں نے اپنی گلشن حیات کو رسول اللہ کے لیے قربان کر دیا تھا۔ اللہ اکبر، ایک وقت وہ آیا جنگ حنین کا موقع تھا، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مجاہدین کو بلایا اور ان کے مابین
سارے مجاہدین کو بڑے وافر انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت عطا کیا، جن میں سے اکثر و بیشتر مہاجرین اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مصطفیٰ کریم نے اتنا وافر مقدار میں مال عطا فرمایا کہ ایک ایک صحابی کو 100 اونٹ عطا فرمائے، سارے کے سارے مہاجرین کو دیے، یعنی جو لوگ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تھے ان سارے اصحاب کو میرے کریم آقا نے اتنا وافر مقدار میں مال عطا فرمایا اور سارے کے سارے مہاجرین کو عطا فرمایا۔ انصار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین رسول اللہ کے حوالے سے کہنے لگے، بلکہ انصار کے بعض نوجوان کہنے لگے یغفر اللہ للرسول، اللہ اکبر، کہ اللہ رسول اللہ کی مغفرت فرمائے، وہ صرف مہاجرین کو عطا کرتے ہیں، انصار کو عطا نہیں کرتے۔ جب یہ بات میرے کریم آقا کے کانوں تک پہنچی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا اور سارے کے سارے انصار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اپنی بارگاہ میں طلب فرمایا۔ سارے انصار آئے تو اس کے بعد میرے کریم آقا نے پوچھا تمہارے حوالے سے مجھے یہ کیسی بات سننے ملتی ہے کہ تم نے کہا اللہ کے رسول کی مغفرت ہو، اللہ کے رسول صرف مہاجرین کو عطا فرماتے ہیں، انصار کو نہیں دیتے۔ سارے انصار میں سے بڑے بڑے کبار صحابہ نے عرض کیا حضور ہمیں معاف فرمائیں، بڑوں نے تو خاموشی اختیار کر لی تھی، بڑوں نے تو آپ کے فیصلے کو حق مان لیا تھا اور سکوت اختیار کیا تھا، چند نوجوانوں نے ایسی باتیں کہی ہیں، حضور ہمیں معاف فرمائیں۔ اللہ اکبر، مال کی محبت عشق رسول پر غالب نہیں آ سکتی، یہ اصحاب رسول نے ہمیں درس دیا۔ اللہ اکبر، مہاجرین کو مال عطا کیا گیا تھا، انصار ناراض بھی تھے، لیکن جب مصطفیٰ کریم نے انصار سے فرمایا کہ اے گروہ انصار، کیا تم اس بات سے راضی نہیں کہ مہاجرین مال لے جائیں اور انصار اللہ کے رسول کو لے جائیں؟ اللہ اکبر، سارے کے سارے انصار حاضر ہوئے اور اپنا مال بھی پیش کیا اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یہ ہمارا مال و متاع ہے، یہ سارا کچھ مہاجرین کو دیا جائے اور انصار کے لیے رسول اللہ کافی و وافی ہیں۔ شاعر نے کہا پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، انصار کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ اللہ اکبر، معزز سامعین باوقار، تو عشق رسول کا معاملہ تو یہ ہے کہ عشق رسول کے اندر مال و متاع کی محبت نہیں دیکھی جاتی، عشق رسول کے اندر اولاد و امجاد کی محبت نہیں دیکھی جاتی، عشق رسول غالب آنا چاہیے ماں باپ کی محبت پر، عشق رسول غالب آنا چاہیے منصب کی محبت پر، اس لیے کہ قرآن نے بھی تمہیں یہی درس دیا۔ قرآن کہتا ہے قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، اللہ اکبر، پوری آیت کریمہ ہے جس کے اندر میرا رب فرماتا ہے اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ تمہارے آبا بادا، مفہوم آیت مبارکہ یہ ہے کہ عشق رسول اور محبت رسول، بلکہ رسول اللہ کی ذات اللہ اکبر زیادہ حقدار ہے کہ تم ان کے ساتھ اپنے ماں باپ سے زیادہ محبت کرو، اپنے اہل و عیال سے زیادہ محبت کرو۔ قرآن نے یہاں تک کہا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، یہاں تک کہ جو گھر تمہیں بھا چکے ہیں، جو گھر تمہیں پسند آ چکے ہیں، جس میں رہنا تمہارے لیے تسکین قلب کا باعث ہے، ان گھروں کی محبت پر بھی محبت رسول غالب آنی چاہیے۔ معزز سامعین باوقار، اب عشق رسول کے دعوے دار تو بے شمار، ہر بندہ کہتا ہے میں عاشق رسول ہوں۔ عشق رسول جہاں اتباع شریعت کا تقاضا کرتا ہے، عشق رسول جہاں اطاعت مصطفیٰ کا تقاضا کرتا ہے، عشق رسول جہاں سنت مصطفیٰ کی احیاء کا تقاضا کرتا ہے، وہیں عشق رسول رسول اللہ کے اعداء سے نفرت کا بھی تقاضا کرتا ہے، وہیں عشق رسول اللہ کے رسول کے اہل بیت کے دشمنوں سے نفرت کا بھی تقاضا کرتا ہے۔ جہاں عشق رسول سنن رسول کے احیاء کا تقاضا کرتا ہے، وہیں عشق رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنان سے نفرت کا بھی تقاضا کرتا ہے۔ معزز سامعین باوقار، یہ نظریہ ہمارے ذہنوں سے دور ہونا چاہیے کہ فلاں شخص اگر نمازی ہے، بے شمار اس نے نمازیں پڑھی ہیں، کئی مرتبہ اس نے بیت اللہ کا حج کیا ہے، لیکن اللہ اکبر یاد رکھو کہیں کسی گوشے حیات کے اندر وہ رسول اللہ کے دشمنوں کی صف میں ہیں، تو پھر وہ عاشق رسول نہیں، وہ
دشمن رسول ہے۔ معزز سامعین باوقار، اس طرح کی محبت تو ہر کوئی کر سکتا ہے کہ سب کے ساتھ شامل ہو کر کے صرف نعرہ لگایا جائے اور کسی کے بارے میں کوئی کلام نہ کیا جائے۔ یہ محبت کوئی بھی کر سکتا کہ کسی سے نفرت کے بارے میں نہ کہا جائے۔ ہر جگہ صرف محبت محبت کے ترانے الاپے جائیں، اور یہ بالکل ایک حد تک درست بھی ہے کہ اپنوں سے محبت ہونی بھی چاہیے، مگر نہ پھر قرآن کا یہ درس کہا جائے گا کہ قرآن نے کہا اشداء علی الکفار۔ صحابہ کی شان تو یہ تھی کہ وہ آپس میں نرم تھے اور غیروں کے ساتھ سخت تھے۔ معزز سامعین باوقار، یہ دش لہجہ ہمارا ہے تو گستاخان رسول کے لیے ہے، گستاخان اہل بیت کے لیے ہے، گستاخان صحابہ کے لیے ہے۔ معزز سامعین باوقار، تو میں اپنے عنوان کے موافق عشق رسول کا معاملہ اصحاب رسول کی زندگی کے اندر کیا تھا۔ اللہ اکبر، ہم نے اپنے لیے مسئلہ اعلیٰ بنایا ہے کسی کو تو وہ اصحاب رسول کی ذات ہے۔ ہم نے انہیں اپنے لیے رول ماڈل بنا لیا ہے، ہم نے انہیں اپنے لیے ایک بہترین نمونہ اعلیٰ بنا لیا ہے۔ اب ہمیں اپنی زندگی کے اندر ہر مسئلے میں، ہر لمحے میں اللہ اکبر رہنمائی ملتی ہے تو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے۔ اور یاد رکھو، اگر ان اصحاب رسول کی ذات کو نشان تنقید بناؤ گے تو دین کمزور ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ معزز سامعین باوقار، یہ بہت بڑی بات ہے۔ بڑے ہلکے میں لوگ کہہ دیا کرتے ہیں صحابہ نے کیا کیا۔ اللہ اکبر، دین کس طرح ہے؟ قرآن سے آیا، حدیث رسول سے آیا۔ قرآن لکھ رہا ہے اصحاب رسول، جب اصحاب رسول کی ذات کو تم نے متهم بنا دیا، مشکوک بنا دیا، تو ممکن ہے کہ جب ذات مشکوک ہوئی تو کتابت بھی مشکوک ہو سکتی ہے۔ یعنی لکھنے والی ذات کاتب مشکوک ہو تو اس کی کتابت بھی مشکوک ہوگی۔ یعنی جب کاتب قرآن کو تم مشکوک بناؤ گے تو پھر پورے قرآن کی ہر آیت کے بارے میں یہ شک پیدا ہوگا کہ نہیں کہ یہ مشکوک صحابی نے لکھی ہے تو یہ آیت مشکوک ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ جبکہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ صبح قیامت تک قرآن کے کسی حرف کو یا کسی حرکت کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ یہ اللہ کا فرمان ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں۔ معزز سامعین باوقار، تو اصحاب رسول یہ رول ماڈل ہے، یہ آسمان ہدایت کے ماہ و نجوم ہیں۔ معزز سامعین باوقار، تو ان کی ذات ہر صحابی کا لفظ آیا شارحین حدیث کے اندر۔ اللہ اکبر، جو لوگ تخریج حدیث جانتے ہیں وہ سارے اس بات پر اعتقاد رکھتے ہیں کہ جہاں صحابی کا لفظ آیا پھر وہاں پر شارحین بحث نہیں کرتے کہ یہ ذات کے اعتبار سے کیا تھے، عادل تھے یا ضابط تھے، ثقہ تھے یا نہیں تھے، کوئی کلام نہیں، صحابی ہے، ساری صفات اس کے اندر حدیث کی صحت کو بتانے والی جمع ہو جایا کرتی ہے۔ معزز سامعین باوقار، یہ اصول کیوں بنا؟ وجہ یہی ہے کہ اگر رسول اللہ کے اصحاب کو مشکوک بنایا جائے تو دین مشکوک ہو جائے گا، اور رسول اللہ کے اصحاب اللہ اکبر ہر کوئی اپنی جگہ پر ماہ و نجوم ہے۔ المختصر، ہمارے لیے مشعل راہ اصحاب رسول کی ذات ہے، تو عشق رسول کی آگ کو بھڑکانا ہے، عشق رسول کی لو کو اگر دل میں بسانا ہے اللہ اکبر، تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں کی بارگاہ سے ہدیہ تبلیغ حاصل کرنا ہوگا۔ معزز سامعین باوقار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا عشق رسول تو کیا تھا؟ عروہ بن مسعود صفی ایمان لانے سے قبل اللہ اکبر ساری روایت آپ نے بارہا سنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما تنخم نقامتا الا وقعت فی کف رجل منہم، بخاری کے الفاظ ہیں رسول اللہ نہیں تھوکتے مگر کسی صحابی کے ہاتھ میں گر جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ عشق رسول کا درس تمہیں اصحاب رسول نے دیا ہے۔ جناب محمد بن سیرین بڑے محدث گزرے ہیں، مولا علی کے شاگرد ہیں، مشہور تابعی ہیں، آپ کہتے ہیں میں نے اعلان کیا بلکہ جناب حضرت ابو عبیدہ سے میں نے کہا کہ ہمارے پاس رسول اللہ کے موئے مبارک شریف ہیں، وہ یا تو جناب انس سے ہمیں ملے ہیں یا جناب انس کے خاندان سے ملے ہیں۔ اللہ اکبر۔ معزز سامعین،
اللہ اکبر، ایسا ہوتا ہے نا جس نے نہیں دیکھا اس کے اندر زیارت کا اشتیاق زیادہ ہوا کرتا ہے، لیکن اللہ اکبر مدینے والے مصطفیٰ کے رخ جانا کا بھی معاملہ یہ ہے، اور اس مصطفیٰ کریم کے روضہ جانا کا بھی معاملہ یہ ہے کہ جو دیکھ لیتا ہے وہ زیادہ اپنے دل کے اندر اضطراب پاتا ہے، زیادہ اپنے دل کے اندر اشتیاق پاتا ہے۔ معزز سامعین باوقار، تو ابو عبیدہ سے جب محمد بن سیرین نے کہا ہمارے پاس رسول اللہ کے موئے مبارک ہیں، اللہ اکبر، ابو عبیدہ کا جواب سنو۔ ابو عبیدہ کہتے ہیں اے کاش کہ وہ موئے مبارک شریف میرے پاس ہوتا تو میں اس کے میرے پاس ہونے کو ساری دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس سارے مال و متاع کے ہونے سے زیادہ محبوب رکھتا۔ اللہ اکبر، یہ عشق رسول صحابہ کے پاس تھا۔ ابو عبیدہ نے کہا اس دنیا کی حکومت و سلطنت اور اس کے اندر جو کچھ ہے وہ میرا ہو جاتا، یہ ایک طرف، اور رسول اللہ کا ایک موئے مبارک شریف میرے پاس ہوتا تو میں اس موئے مبارک شریف کے ہونے کو زیادہ محبوب رکھتا۔ معزز سامعین باوقار، ایسا عشق رسول ہونا چاہیے، اور جب یہ عشق رسول سینے کے اندر پیدا ہوگا تو اطاعت رسول کا جذبہ بھی ہمارے اندر بڑھے گا۔ معزز سامعین، اگر عشق رسول کا اظہار کر کے اطاعت رسول سے دور ہو تو یہ عشق رسول ناکافی ہے۔ اگر عشق رسول کا اظہار کر کے چہروں پر سنت رسول نہیں تو یہ عشق رسول ناکافی ہے۔ اگر عشق رسول کا اظہار کر کے مساجد کا ہفتہ ہفتہ بھر رخ نہیں کرتے تو یہ عشق رسول ناکافی ہے۔ اگر عشق رسول کا اظہار کر کے اپنے گھر بار میں رسول اللہ کی سنتوں کو زندہ نہیں کرتے تو یہ عشق رسول ناکافی ہے۔ معزز سامعین باوقار، اور جب یہ صفت اور یہ چاشنی قلب کے اندر پیدا ہوتی ہے تو بندہ مومن پھر مطیع بھی بن جاتا ہے، فرما بردار بھی بن جاتا ہے۔ معزز سامعین باوقار، تو اصحاب رسول کے مابین عشق رسول کا معاملہ یہ تھا۔ اللہ اکبر، اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب اشیاء سے بھی محبت کا اور ان کے احترام کا بڑا معاملہ حدیث کے اندر موجود ہے۔ جناب عثمان ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری زوجہ کا معمول تھا کہ جب کبھی کسی کو نظر بد لگتی تو وہ ایک لوٹا دے کر کے جناب ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میری زوجہ لوگوں کو بھیجا کرتی۔ ایک مرتبہ میں خود نظر بد کا شکار ہوا، میری زوجہ نے مجھے لوٹا پکڑایا اور کہا یہ لے کر کے ام المومنین ام سلمہ کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ۔ میں رسول اللہ کی زوجہ محترمہ ام المومنین سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچا، دیکھا وہاں پر کیا معاملہ ہے۔ ام المومنین کے پاس رسول اللہ کا ایک موئے مبارک شریف ہے۔ جب کوئی بیمار ام المومنین کے پاس آتا لوٹے میں پانی لیتی اور اس کے اندر موئے مبارک شریف کو بھگوتی جس سے وہ پانی سے تر ہو جاتا اور وہ پانی لوگوں کو پلا دیا کرتی، لوگ شفا یاب ہو جایا کرتے۔ معزز سامعین باوقار، یہ عشقوں کا معاملہ ہے، یہ اپنے زاویہ نظر کو بدلنے کا معاملہ ہے۔ اب اگر کوئی اس کے اندر چینی گوئیاں پیدا کرے، اس کے ذریعے سے شفا ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے اس طرح کا کلام کرے، اللہ اکبر، وہیں سے نفاق پیدا ہو جاتا ہے، وہیں سے نفاق پیدا ہو جاتا ہے۔ ایمان رکھنا کسی چیز پر یہ بھی بہت بڑی شے ہے۔ ہر چیز کے اندر چینی گوئیاں کرنا، ادھر ادھر کی باتیں کرنا، یہ اسلام میں محبوب عمل نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قضاء اور قدر کے معاملات کے اندر، تقدیر کے معاملات کے اندر جناب عمر اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع کیا گیا۔ اللہ اکبر، کہ اس کے بارے میں زیادہ نہ سوچیں، اس کے بارے میں زیادہ کلام نہ کریں۔ معزز سامعین باوقار، تو زیادہ اپنے ذہن و دماغ کو حرکت دینا، بیجا وساوس کو اپنے ذہن میں لانا، یہ بھی اسلام کے اندر محبوب عمل نہیں ہے۔ المختصر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیسی ہو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل میں اشتیاق کیسا ہو۔ معزز سامعین باوقار، یہ مصطلح جافظہ بھی ہمارے لیے ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب کہا گیا کہ جو لوگ بغیر دیکھے ایمان لائے ان کے لیے بھی بڑا ایمان ہے، بڑا انعام ہے۔ اللہ اکبر، تو بن دیکھے بھی وہ شاق مچل اٹھتے ہیں۔ اللہ اکبر، معزز سامعین باوقار، تو
عشق رسول سے اپنے آپ کو سرشار بھی کرنا ہے، اور عشق رسول جس چیز کا داعی ہے اس دعوت پر لبیک کہتے ہوئے ہمیں اپنے آپ کو حاضر بھی کرنا ہے، یعنی اطاعت رسول بھی کرنا ہے، نمازوں کی پابندی بھی کرنی ہے، اللہ اکبر، سنت رسول سے اپنے چہروں کو سجانا بھی ہے، دیگر احکام کے اندر اپنے آپ کو سبقت، دیگر احکام کے اندر اپنے آپ کو پیش بھی کرنا ہے۔ معزز سامعین باوقار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اصحاب کا اللہ اکبر عشق رسول کیسا تھا، روایات بے شمار ہیں۔ ایک روایت کے اندر بیان کیا گیا ہے، اللہ اکبر، جناب عبداللہ ابن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی رسول ہیں، انصاری صحابی، اللہ اکبر، ظاہری انداز میں رسول اللہ کے اخیر وقت میں جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بستر علالت پر جب وبار تھے، عبداللہ ابن زید انصاری صحابی رسول حاضر ہوئے اور رسول اللہ کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ کچھ دیر گفتگو کے بعد آپ رسول اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے رہے اور اسی اثنا میں آپ کی نظر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طلبہ مبارکہ پر پڑتی۔ عبداللہ بن زید انصاری کی نظر رسول اللہ کے طلبہ مبارکہ پر پڑتی ہے، اللہ اکبر، جن کے طلبہ مبارکہ کے نقش پر آج ہم جیسوں کی سینکڑوں پر کے لاکھوں جانے قربان، اس عظیم طلبے پر عبداللہ ابن زید انصاری کی نگاہ پڑی، عظیم طلبہ مبارکہ کو دیکھا اور اس کے بعد وہاں سے رخصت ہوئے۔ کچھ دیر بعد اپنے باغ میں تشریف لائے، اپنے باغ میں تشریف لانے کے بعد اپنے کام کاج میں مشغول ہو گئے۔ کچھ دیر بعد آپ کے فرزند وہاں پر حاضر ہوئے اور انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری طور پر اس دنیا سے تشریف لے جانے کی خبر سنائی۔ اللہ اکبر، معزز سامعین باوقار، عبداللہ بن زید انصاری نے آخری نگاہ رسول اللہ کے طلبہ مبارکہ پر ڈالی تھی اور ابھی اس کی چاشنی ختم بھی نہ ہوئی تھی، طلبہ مبارکہ کا جلوہ آنکھوں سے اوجھل بھی نہ ہوا تھا کہ یہ خبر آئی کہ رسول اللہ ظاہری طور پر اس دار فانی سے دار بقا کی جانب تشریف لے گئے۔ اللہ اکبر، عبداللہ بن زید انصاری کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور دعا کی، مولا تبارک و تعالی اللہم علیہ بصری، اے اللہ تبارک و تعالی میری بینائی کو ختم کر دے، میری آنکھوں کی روشنی کو مٹا دے، اس لیے کہ ان آنکھوں نے آخری مرتبہ رسول اللہ کے طلبوں کو دیکھا ہے اور آج کے بعد اس طلبے کا جلوہ نظر نہیں آئے گا، فلہذا عبداللہ یہ چاہتا ہے کہ آج کے بعد کسی چیز کو نہ دیکھوں، عشق رسول سے، اللہ اکبر، عشق رسول میں سرشار ہو کر صحابی رسول نے یہ دعا کی تھی تو یہ دعا باب اجابت سے ٹکرائی اور عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ کی دعا قبول ہوئی اور آپ کی بینائی ختم ہو گئی اور آخری دیدار رسول اللہ کے طلبہ مبارکہ کا آپ نے کیا تھا، اس کے بعد دنیا کی کسی روشنی کو آپ نے نہیں دیکھا۔ معزز سامعین باوقار، تو عشق رسول میں صحابی رسول نے آنکھوں کی بینائی کو فنا کر دیا۔ آج لوگ ذہنی نظریہ جو بن چکا ہے، یہ ہمارے معاشرے کا جو المیہ بن چکا ہے کہ کسی گستاخ رسول کی گستاخی کو نہ بتایا جائے۔ معزز سامعین باوقار، اصل عشق کا اور محبت رسول کا امتحان یہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جنہوں نے گستاخیاں کی، اللہ اکبر، اس پر ہماری زبانیں بند نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ محبت رسول کا عنصر جس کے یہاں پایا جاتا ہے وہ پھر اللہ اکبر رسول اللہ کے دشمنوں کو پھر بے نقاب کر کے ہی رہتا ہے۔ معزز سامعین باوقار، تو عشق رسول یہ نہیں ہے کہ ساروں کو اچھا کہا جائے، برے کو بھی اچھا کہا جائے، گستاخ کو بھی اچھا کہا جائے۔ عشق رسول یہی ہے کہ جو برا ہے اس کی برائی کو بتایا جائے، عشق رسول یہی ہے کہ گستاخ رسول کی گستاخی کو بتایا جائے، عشق رسول یہی ہے کہ گستاخی کے بعد اللہ اکبر جب اس کے قلب سے ایمان ختم ہو جائے تو اس کے پیچھے نماز نہ پڑھی جائے۔ آج لوگوں کا نظریہ یہ بن چکا ہے کہ وہ بھی وہی نماز پڑھتے ہیں، تم بھی وہی نماز پڑھتے ہو اور قبول کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ اکبر، قبولیت کا معیار تو تبارک، قبولیت کا معاملہ تو اللہ کے یہاں ہے،
قبولیت کا معاملہ اللہ کے یہاں ہے۔ بھلا بتاؤ کوئی شخص تنہا نماز پڑھے کیا وہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس کی نماز قبول ہوگی؟ قبولیت کا معاملہ تو اللہ کے یہاں ہے، لیکن تکمیل نماز کا معیار تمہیں بتایا گیا، تکمیل نماز کی کسوٹی تمہیں بتائی گئی، اس معیار پر پورا اترنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اب جن کے قلب میں نفرت رسول ہو، رسول اللہ کے علم غیب پر ڈاکہ زنی جن کے یہاں ہو، رسول اللہ کو بے اختیار جس کے پاس جاتا ہو، بھلا بتاؤ ایسے شخص کے پیچھے نماز کا تصور ہے؟ جب عقیدہ نہیں تو پھر نماز کہاں؟ معزز سامعین باوقار، تو عرض کرنے کا مقصد و مطلب یہ ہے کہ عشق رسول صرف نعرے لگانے کا نام نہیں ہے، عشق رسول صرف زبان سے اپنے آپ کو عاشق رسول کہلوانے کا نام نہیں ہے، محبت رسول صرف رسول اللہ کے ہم محب ہیں، غلام ہیں کہنے کا نام نہیں ہے۔ عشق رسول کے تقاضے ہیں، محبت رسول کے تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو پورا کرنا بھی ضروری ہے، تب جا کر کے عشق رسول کے معاملے میں آپ کامل و اکمل ہوں گے۔ معزز سامعین باوقار، وقت کی قلت نامنگیر ہے، دوران گفتگو اگر کوئی کسی قسم کی غلطی ہوئی ہو آپ تمامی حضرات کو گواہ بنا کر توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، مولا میری توبہ کو قبول فرمائیں۔ وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین، ایک اعلان سماعت فرمائیں۔